السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندوں کے افعال میں حسن و قبح عقلی ہے یا شرعی ہے؟ اشاعرہ شرعی کے قائل ہیں کہ بندے کے جتنے افعال ہیں اس میں حسن و قبح کا تعین من جانب الشرع ہی ہوگا۔ حنفیہ اور معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، حسن و قبح پیدائشی طور پر افعال میں پایا جاتا ہے اور اس میں حسن و قبح کو متعین کرنے کے لیے ورود شرع کا انتظار نہیں ہوگا۔ ہاں، بعض افعال میں ہوگا، لیکن مطلق طور پہ ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے افعال میں حسن و قبح کا تعین شرعی کی جانب سے ہوگا۔ اسی کو حسن و قبح عقلی بھی کہتے ہیں اور کبھی اسی کو ذاتی بھی بول دیتے ہیں۔ اشاعرہ رد کرنے کے لیے کل 5 دلیلیں انہوں نے دی ہیں کہ اگر حسن و قبح کو عقلی اور ذاتی مانا جائے گا تو کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ دیکھیے، کذب ہے تو اگر اس میں قبح کو ذاتی مانا جائے تو کبھی اس کو حسن نہیں بننا چاہیے، یہ اعتراض کیا۔ تو حالانکہ کذب حسن بنتا ہے، اس کا جواب فوراً دے دیا گیا تھا کہ کذب حسن بنتا ہے لیکن وہ حسن لذاتی ہی نہیں بلکہ حسن لغیر ہی، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ذاتی طور پر، پیدائشی طور پر، خلقی طور پر تو کذب میں قبح ہی قبح ہے، لیکن اس کو حسن مان لیا گیا، کسی عرض عارض کی بنیاد پر حسن مان لیا گیا تو اسی کو حسن لغیر ہی کہتے ہیں۔ تو یہ بات رہی۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم حسن و قبح کو عقلی مانیں گے، ذاتی مانیں گے، یعنی جو آ گیا تو کبھی ختم نہیں ہوگا، تو 2 نقیضوں کا اجتماع لازم آئے گا، لأکذبن غداً میں۔ یہ ایک پریشانی انہوں نے ظاہر کی تھی، اس کا بھی جواب دے دیا گیا تھا۔ تیسرا کہا کہ بندے کا فعل اضطراری ہوتا ہے، بندے کا فعل اضطراری ہی مانا جائے، اختیاری نہیں ماننا چاہیے بندے کے فعل کو۔ تو اور جب فعل اضطراری ہوگا بندے کا تو اضطراری کو حسن و قبح سے متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا بھی جواب دیا گیا کہ نہیں، بندے کا فعل اضطراری نہیں ہوتا ہے، بعض فعل اضطراری ہوتے ہیں، بعض فعل اضطراری نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب اضطراری ہم نہیں مان رہے ہیں تو اب حسن و قبح کا اس میں جب اختیاری ہوگا تو حسن و قبح کا حکم لگے گا کہ یہ حسن ہے یا قبیح ہے۔ ہاں، اضطراری میں حسن و قبح کی بات نہیں کی جا سکتی ہے، ورنہ تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی فعل اختیاری نہ رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا بھی فعل اختیاری ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ اللہ کا ہر فعل واجب ہوتا ہے اور واجب جو ہے اختیاری نہیں ہوتا، یہ سوچ غلط ہے۔ واجب بالاختیار یہ اضطرار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ واجب بالاختیار میں اضطرار ہی ہو۔ کیوں؟ جیسے کہ اختیاری حرکت اور راشا والی حرکت میں، ایسے ہی آپ چوتھی دلیل ان لوگوں نے دیا کہ اگر حسن و قبح ذاتی ہوگا تو جو قبیح ہے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہوگا کہ اس کے خلاف فیصلہ نہ کرے، حسن ہے تو اس کے خلاف بھی فیصلہ نہ کرے، حسن کو واجب قرار دے اللہ اور قبیح کو حرام قرار دے، تو اللہ تعالیٰ مختار ہی نہیں رہ پائے گا اگر حسن و قبح کو ہم ذاتی مان لیں گے۔ ایک پریشانی انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا۔ اس کا جواب دے دیا گیا کہ حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کبھی قبیح ہے لیکن اس کے لیے وہ اس کے حرمت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ حکم نہیں جاری فرماتا ہے کسی حکمت کی بنیاد پر۔ ایسی کوئی چیز حسن ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا، ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں۔ 5ویں دلیل ان لوگوں نے دیا کہ اگر حسن و قبح ذاتی ہو تو قبح پہلے ہی سے ہے، جب پہلے ہی سے ہے تو اب بعثت پیغمبر کا انتظار کیا جائے، سزا متعین ہو جانا چاہیے اس کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تک ہم رسول نہیں بھیجیں گے عذاب نہیں دیں گے۔
تو اس کے منافی ہو جا رہا ہے یہ تو۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ہم عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ رسول کو نہ بھیجیں، اور حسن و قبح کو ذاتی ماننے کی صورت میں عذاب بعثت انبیاء کرام سے پہلے ہی دینا جائز ہو جائے گا۔ تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ یہاں بھی حکمت ہو سکتا، کوئی حکمت ہو اللہ تعالیٰ کی، اور ہو سکتا ہے اس لیے بھی بعثت کا انتظار کرایا جائے گا تاکہ اتمام حجت ہو جائے کہ رسول بھی گئے تب بھی تم نے اس پر عمل نہیں کیا، یا اس کو تم نے حرام نہیں جانا اور کرتے رہے۔ یہ سب حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ رہی کل 5 دلیلیں یا 5 اعتراض حسن و قبح کے عقلی ہونے پر کیا پریشانیاں ہیں۔ 5 پریشانیوں کا ان لوگوں نے ذکر کیا، ان لوگوں نے اشاعرہ نے، اور سب کا تھوڑا تھوڑا مختصر جواب ہے، مطالعہ کریں گے قاعدے سے تو حل ہو جائے گا۔ ایک صفحہ 18 پر تھوڑی گفتگو باقی رہ گئی تھی کہ بندوں میں قدرت مکمل طور پہ ہوتی ہے فعل کو صادر کرنے میں یا بالکل نہیں ہوتی۔ تو جہمیہ، یہ صفوان بن جہم کی طرف منسوب ہے فرقہ، یہ کہہ رہے ہیں بندوں کے اندر بالکل قدرت نہیں ہوتی فعل کو صادر کرنے میں، بندے بالکل جماعت کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ایک دھوکہ ہے اور سخت غلط فہمی ہے کہ بندوں میں بالکل اختیار نہیں ہوتا، بندے جماعت کی طرح ہیں۔ ایسی معتزلہ کیا کہتے ہیں، نہیں، بندوں میں ہوتی ہے قدرت، پورے طور پر قدرت ہوتی ہے کہ وہ افعال کو صادر کر سکے۔ تو قدرت یعنی اس معنی کر کے کہ افاد وجود ہے، یعنی وجود بخشتے ہیں بندے خود، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مساوی ہو جائے گا بندہ۔ تو یہ موقف بھی مناسب نہیں ہے کہ بندے کو قادر مطلق مان لیں سارے افعال میں۔ تو یہ اشاعرہ کا، یہ معتزلہ کا موقف ہے کہ بندے اپنے افعال کے خالق بھی ہوتے ہیں اور بندے اپنے افعال کو وجود میں لانے پر قادر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں تو لازم آئے گا کہ بندہ خود خالق افعال ہو جائے، حالانکہ خالق افعال صرف اور صرف پروردگار ہے۔ اور اہل حق، اہل سنت والجماعت کے نزدیک بندے میں قدرت ہے لیکن قدرت کاسبہ ہے فقط، قدرت خالقہ نہیں ہے بلکہ کاسبہ ہے۔ قدرت خالقہ کا مطلب کہ افاد وجود، تو وجود بخشنا تو صرف پروردگار کی قدرت ہے۔ بندے کے اندر قدرت کاسبہ ہو سکتی ہے۔ کاسبہ کا مطلب کہ اپنے وہ قصد و ارادے کو استعمال کرتا ہے بندہ اور فعل وجود میں آ جاتا ہے۔ تو قصد و ارادے کو بندہ اپنے استعمال کرتا ہے، اس کے ذریعے سے فعل وجود میں آ جاتا ہے۔ تو یہ قصد و ارادہ کا بھی خالق اللہ، بندہ اس کو یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، جس سے فعل وجود میں آتا ہے۔ اگر یہ بھی نہ مانیں گے ہم تو مکلف بنانے کے لیے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی، آخر بندہ مکلف کیسے ہے۔ اس لیے قدرت کاسبہ مانا جائے گا، قدرت خالقہ نہیں مانا جائے گا۔ قدرت کاسبہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت بندے کو دی ہے اس کو وہ استعمال میں لے آئے، اتنی قدرت ہے۔ لیکن کسی فعل کو وجود بخشنے کی قدرت بندے میں بالکل نہیں ہوتی۔ اب صفحہ 19 تک آپ کی 5 اشاعرہ کی جانب سے 5 جو اعتراضات تھے حنفیہ پر اور معتزلہ پر، وہ گزر چکے، اور اس طریقے سے آپ آ گئے صفحہ 20 پر۔ صفحہ 20 پر گفتگو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پر ہرگز واجب نہیں ہے کہ جو فعل حسن ہے اس کو وہ واجب ہونے کا حکم ہی دے دے، اور واجب کے حکم نہ دینے میں حکمت کیا ہے، وہی اتمام وہ ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہو، اور وہ حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو آزمائش میں ڈالا، اس کا امتحان لینا مقصود ہے کہ یہ خود اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے کرنے کی ہے اور کیا چیز ہمارے لیے نہ کرنے کی ہے۔ تو یہ حکمت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے کہ جو حسن ہے اس کے لیے واجب کا حکم صادر کرے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ جو قبیح ہے اس کو حرام ہونے کا حکم صادر کرے۔ اگر واجب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے گا اور عجز لازم آئے گا، یہ قدرت الہیہ کے منافی ہے۔